الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وآصحابہ وسلموا تسلیما بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد مبارکباد دے لائق نے
داد و تحسین دے حقدار نے اہلیان کسیسے کہ انہوں نے اس علاقے دے تمام لوگاں دی میزبانی دا شرف حاصل کیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد پاک دے پاک ماحول دے اندر اتنے پاک عقیدے والے لوگاں نو اکٹھا کیتا ہے۔ ہر اس بندے نو دا دے، ہر اس بندے نو دعا ہے جن نے جتنی محنت کیتی ہے اللہ اس کی قبول فرمائے۔ کسے ایک دا نام نہیں لیندا، کسے دا رہ جائے تو وہ پھر رنج ہوندے نہیں، بس ساڈا نام کوئی نہیں لیا تو فلانے دا نام لیا جدے واسطے کیتا ہے انہاں تواڈیاں ناماں دا بھی پتہ ہے تے تواڈیاں نیتاں دا بھی پتہ ہے۔ سائیں تو نظر بھی دین دے تے جنتیاں ہی تواڈا نام ہی لکھن۔ میرے واسطے ہر عالم دین ہی قابل عزت و تکریم ہے۔ ہر وہ بندہ جنہوں اللہ نے سماجی اور دنیاوی اعتبار نال عزت عطا فرمائی ہے، اگر وہ صحیح العقیدہ ہے تو ساڑھے واسطے وہ بھی بہت زیادہ قابل عزت و تقریم ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذہب والفضہ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام۔ لوگ سونے اور چاندی دی طرح ہوندے ہیں، جی میں سونا کافر کول ہوئے تے تاں بھی سونا ہے، مسلمان کول آ جائے تے تاں بھی سونا ہے۔ ایویں جڑے چنگے لوگ ہوندے ہیں وہ بھی سونے دی کان ہوندے ہیں، اگر وہ دنیا داری جان تے ادھے بھی انہاں دا نام ہوندا ہے تے جے دین لا جان تے اللہ انہاں نے ادھے اس تو بھی زیادہ عروج تے ترقیاں عطا فرما دی۔ ساڑھے ماشاءاللہ علاقے وچ دو پروگرام سب تو بڑے ہوندے، 10 محرم دا پروگرام بڑا ہوندا ہے یا 12 ربیع النور شریف دا پروگرام بڑا ہوندا ہے۔ انہاں دوواں دے جڑی روح رواں شخصیت نے انہاں وچ بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کردے رضوی صاحب، انہاں میں ضرور داد دیاں گا کہ وہ اس اعتبار نال اگے نے کہ وہ دوجے لوگاں بھی اس کار خیر دعوت دیندے نے اور اس دے اندر شامل کردے نے اور لوگاں نو موٹیویٹ کردے نے کہ تسی اس چیز واسطے چلو۔ اللہ پاک ساریاں بیلیاں نظر دے وے، امتی اسی حضور دیاں، آقا سرکار دی ساڑھے تے کرم نوازیاں ڈھیر نے، حضور دیاں ساڑھے تے مہربانیاں بڑیاں۔ آقا لجپال کریم نبی ساڑھے واسطے غاراں میں چروندے رہے، تو اس اعتبار نال کچھ جڑا محبت کرے وہ دے نال اگوں محبت کرنی چاہیے، تے انہی تے ساتھ تو نہیں ہوندی جنہی حضور ساڑھے نال کر دیا ہے، پر ٹرو تے صحیح۔ سو میں مبارک دینا اس گاؤں دے لوگاں نو، تے موقع بھی مبارک دے کہ بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ انہوں نے محنت کیتی ہے۔ باقی کام اللہ اپنے آپ کرا لیندے تے بندے اس طرح دا کون کتنی محنت کیتی ہے۔ بندے ہر سال آؤندے نہیں تھے، اسی بندیاں دی جڑی کچھ ذہن نے ساڑھے علاقے دے لوگ انہوں نے اسی تھوڑا جہا پڑھ دے رہنے ہیں، کچھ مومن نو فراست بھی حاصل ہوندی ہے۔ وہ جس محفل وچ بیٹھے ہوندے نہیں آؤندے نو آندے اللہ بھئی اگلے سال اسی نہ ہوندے انشاءاللہ پورا ٹل لینا، کیونکہ اس ویلے پھر محفل جذبات آئے ہوندے نے اور بندے دے عشق محبت ہوندا، پیار تھوڑا جہا بلند ہویا ہوتا ہے،
تے جس ویلے وہ محفل تو نکل جاندے نے ادال دن لنگ جاندے نے وہ مڑ انہاں دے جذبات سرد ہو جاندے اور وقت دی گرد انہاں دی محبت والے شیشے مڑ دھندلا کر دے مڑ نہ انہوں کوئی پھوک مار دے تے نہ انہوں کوئی کپڑا مار کے صاف کر دے وہ اگلے سال مڑ محفل چاہندے نے یار پچھلے سال بھی اصلاح تے کیتی آئی بھائی نہ منڈیاں نال کوئی معاونت کرنی ہے ہوئی کوئی چلو ہن اگلے سال کریں بھائی قبر تو پینا پینا مہربانی کر لیا جائے ہاں جی قبر تو پینا پینا مہربانی کر لیا ہے نہ چھوڑا نال کو تعاون کر لیا جے کہ جدو قبر جاؤ تے کم از کم سرخروف آ جڑے قبراں نے پتہ نہیں تواڈے تے اے کنے راضی پہ ہوندے ہونے اے جڑے تواڈے مزارات والے بزرگ نے نا عالیہ نے کسی پتہ نہیں اے کنا راضی پہ ہوندے ہونے کوئی اج ساڈے کول حضور دا ذکر پہ ہوندا اے باہر بیٹھ کے سنتے پے اسی اندر بیٹھ کے سنتے پے تے مزہ ہی وکھرا ہے تے ثواب ہی الگ ہے میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمت اللہ علیہ انہاں تو کسے پوچھیا بھئی سرکار چودھری کنوں آندے واہ درویش ہم تیری منڈ تو صدقے جاواں سائیاں فرمایا جیڑا حضور دا غلام ہوئے وہ بڑا چودھری انہاں کہا جی دلیل کی بندے پوچھنے والے پوچھیا بے دی دلیل کی ہے بہت بڑا چودھری ہے انہاں فرمایا بھئی جدہ چودھری بھی ہوئے بندے جیوندیاں سلام کر دیں منہ دے ملازے تے پگانوں ساڈا جٹاں دا خان بنے مر جائے تے چودھریاں دی قبر دا بھی کسے نہیں پتا ہوندا جیڑا حضور دا غلام ہوئے ان دی قبر تے آ کے بھی بندے سلام کر دیں چودھر تے ہوندا نا جڑی مرن تو بعد بھی جاری رہے چودھر تے ہوئی آپ فرماتے ہیں داتا صاحب دے مزار تے جاؤ جیڑا گورنر بنے وزیر اعلیٰ بنے وہ سلام اتھے آ کے کردا ہے صدیاں بیت گئیاں پھر چودھری تے ہوئی نا جڑے حضور دے غلام ہوئے اللہ پاک میرے ہاں بیلیاں نو میرے ہاں انہاں دوستاں نو اس پنڈ والیاں نو جزائے خیر عطا فرمائے ساڈے نال تے بڑی محبت رکھ دے سارے چودھری بھی دوجے بھی سارے بڑی محبت رکھ دے اللہ انہاں ساریاں نو جزائے خیر عطا فرمائے اتنے بندیاں دی میزبانی کر دیں محبت کر دیں پیار کر دیں محنت کر دیں ہر سال میں بھی مل دیں بٹی صاحب کو مل دیں دنیا سنگیاں مل دیں کہ جی ساڈے کھڑاوے آجے ٹائم دے آجے مہربانی کرے آجے تے انہاں بیلیاں نو بھائی اس دی مبارک اللہ انہاں جزائے خیر دے وے اللہ پاک انہاں اور ترقی دے وے اور انہاں دے دل وچ اور عشق پیدا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آمد نو سیلیبریٹ کرنا اور خوشی دے طور تے مناونا اے ایمان والیاں دی عادت ہے میں اکثر ایک جملہ بولدا رہنا اپنے خطابات سنگی سن دے بھی رہندے کہ بندے آندے نے اے جڑا تسی جلوس کڈ دیو تے میلاد کر دیو اے لکھیا کتھے ہے میں کہ پتر لکھیا چھڑ دیو اکو گل یاد رکھو میلاد کتاباں وچ لکھیا ہوئے تے نہیں منایا جاندا میلاد مقدرہ وچ لکھیا ہوئے تو مڑ منایا جاتا ہے کتاباں وچ لکھیا ہوئے تو پھر بڑے بندے صدیاں تو ویندے پے مقدرہ وچ ہوئے تو پھر منایا جاتا ہے اے گل ہے مقدرہ دی سرکار دی کرم نوازی دی انہاں نے چنیا ہے تو بندے اور بھی بڑے کمالے بڑے بڑے بزنس مین نے لوگ کمالے تو آنا سائیاں چون لیا ہے کہ آج میرے محبوب دی دن نے آن دا او صدیاں پہلے تشریف لائے سن کم چھڑ دے ہو تو آؤ بے قدرہ یار دیاں گلاں کرو اسی بیٹھے ہاں کٹھے ہاں گلاں پہ کرنے ایک ماحول بنے ہیں ایک بڑا پرجوش مجمع جیڑا اس گل دا طالب ہے کہ سانو نبی سنے دیاں گلاں سنائیاں جا میں اے نا ہوں سرگو دے تو آ رہے ہیں بیان کر کے ضلع سرگو دا تے اوتھے بھی انجی بندے آئے کسی جگہ تے بھی گاٹ نہیں ویکھے صبح سکھے کے تو چلے ہاں جدے وہ اوتھے بھی انجی سانو اودے گئے تو اودے بھی میں کوئی حساب کتاب تے جے ایتھے آیا تے ایتھے بھی وہ رونق لگی بھئی ہے جی سمجھ آئی جے کوئی اے ویک کے نا اے ویک کے ذہن اچ گل ہوندی ہے اللہ اکبر پیر نصیر الدین نصیر فرما گئے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے
جدے بھی جس پاسے بھی گئے اتنے ہی ویکھیا سارا زمانہ ہی نبی پاک سرکار دے گیت پیا میں اور دے گیا میں راتی اپنے تھانے کسی سے گیا تھا بندے چھڑان نہیں گیا تھا ویسے انہوں نے مٹھائی دین گیا تھا ساڑھے تھانے آنے جو یار اپنے تھانے دے ہوتے حضور سرکار دی آمد تے لیٹاں لائیں یعنی اے دو اگاں اور کیڑی تھا ہے جتھے لوینی آئے جی کوئی سمجھ آئی وہ حافظ شبیر صاحب ساڑھے بڑے پیار آلیں تھے میں انہوں نے کہا چلو میلاد شریف دی مٹھائی ہے تے میں کہا جلال پور جانا تھی میں کہا چلو بھیا سارے مٹھائی کھا لو سکھے کیا لین بھی دیتی انہاں بھی لیٹاں لائیں اے آئے انہاں بھی لائیں میں کہا بھئی میلاد شریف سرکار دا دے ایتھے تک کپڑیا پیا اور کیڑی جائے جیتے اسی آگے ایتھے بتیاں لاؤ اے حضور دا میلاد اے مقدر چنگے ہون تے بندے نا پہ شوق نصیب ہو جاتی پاکستان دے پوری بلکہ پوری دنیا پاکستان دے ہر شہر ہر گلی ہر بلڈنگ تے سرکار دیاں جس پاس سے ویکھو لائٹنگ جھنڈیاں جھنڈے میلاد دا ایک ماحول پوری ملک وچ بنیا پیا اور اے دستہ ماحول کو اندازہ بھی لایا کرو کہ ہر پاس سے جے میلاد دیاں جھنڈیاں نا اس گل دا بھی اظہار ہے با میلاد والے بندے اس ملک وچ کتنے تو نہیں سمجھ آئی گل کہ اس ملک وچ میلاد کران والے کتنے تو میلاد تو منع کرن والے کتنے یہ بھی تے اندازہ ہو جاتا ہے نا ریشو چک پہ کتنے بندے عزیزاں نے وقار جس پاسے بھی گئے ہیں جس سڑک جس گلی تو گزری ہے دل چی کوئی خیال آؤں دے یا رسول اللہ ہر کوئی تواڈا دیوانہ ہے ایک میں ہی کمال کر دیا پیر نصیر الدین نصیر میاں فرماتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زبان نہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پاری لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نام ہے اور محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے پرانے منگتے ہیں بڑے حیاء ہوتے پرانے منگتے جڑے ہوندے نا وہ ہاں ساڑھے نا ایتھے ساڑھی ایک قوم راندی ہے تو وہ جنجا جنجا تے جاندے تے وہ کوئی ہو رہا ہوئے نا میں یہ منظر ایک باری ویکھیا تو میرے ذہن چپک گیا بھئی اس گل بندے ٹھیک کیتی وہ گل ان دا جملہ جڑا نا اس دا میرے ذہن چپک گیا اس اور بندے آئے سن وہ میں بھی ویسے قدرتی گیا سا تے اس دوجیاں نہ کیا بھئی جناب ہے جڑے بندے آئے نا یہ بارات چو خیر نہیں مانگ سکتے میں کہا بھئی کیوں نہیں مانگتے نے تو ہی مانگنا ہو سکے جی نہیں اسی پرانے ہیں یہ جی ہوندے نے تو پتہ نہیں کدو آئے تے اسی جی پرانے نوکر ہیں میرے دے نے چھ گل بہ گئی بھئی جڑے پرانے نوکر نے جو انہاں دا حق ہوندا ہے نا تے گل یہ صحیح ہے کیونکہ ساری دنیا حشر دے میدان وچ کھڑی ہونی ہے 70 امتاں چوں سب تو پہلے حضور دی امت آئے گی کیونکہ یہ پرانے نوکر نے آمنہ دلال دے ہائے ماں دی گود تو لے کے گور تک ماں دی گود تو لے کے گور تک ہر سنی ہر ویڑے حضور دیا ناتا یا سنتا ہوتا یا پڑھتا ہوتا اس تو اسیاں پرانے نوکر اساں پرانے نوکراں حشر لے دیں آکھنا ہے جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے سونے ہیں پرانے آئے نے یہ ساڑھے واسطے بڑی پیار والی گل ہے کہ ساریاں امتاں کھلوتیاں ہونا ہے اساں سونے او پہنا لنگ جانا توجہ ہوئی ہے حضرات کی نا یہ مسئلہ دے بحال ہوا میلاد اسی کیوں کرنے ہیں سانو خوشی کیوں ہے اسی کیوں جھنڈے اٹھائے نے اسی کیوں اکٹھے ہوئے ہیں اسی کیوں جلوس کٹی بیٹھے ہیں دی وجہ ریزن یہ ہے
کہ سوجیاں کھلوتیاں ہونا ہے اساں پہنا جانا ہے آئے سب تو آخراں جانا سب تو پہلے آئے سب تو آخراں پل صراط تو پہلا اساں لگنا ہے آئے سب تو آخراں لیکن عہدے کوثر سن پہلے ملنا ہے آئے سب تو آخراں لیکن حساب ساڈا پہلے ہونا ہے آئے سب تو آخراں قبراں چوں پہلے اساں اٹھنا ہے یہ کمال تہاڈا تے میرا نہیں یہ کمال ہے اس محبوب دا جدے آن دی خوشی چ نکلے آئے ہو گھر دا کم چھڈ کے آئے ہو وجہ پتہ کی کیوں نکلے ہو بندے تے انہاں دا بجلی نہ آوے تے باہر نکل آوندے اے کیوں بندے نکلے وہاں جی انہاں پرابلم ہے اے ڈاکٹر کیوں باہر جلوس کڈی وے وہاں جی تنخواہ دا پرابلم ہے کوئی مسائل نہیں کسی دا گیس کٹ جائے تو وہ باہر نکل آؤ جی ساڈا گیس بند ہو گیا باہر نکل آؤ بجلی بند ہو گئی باہر نکل آؤ مطالبات نہیں پورے ہو گئے باہر نکل آؤ آج کلرک نکلے آج نبینا افراد نکلے آج کسان نکلے ہر بندہ اپنے مطالبات تے باہر نکلدا ہے سنی کسے مطالبے تو نہیں نکلے سنی اللہ دا شکریہ ادا کرن نکلے نے کہ مالکہ تو اپنے یار دا امتی بنا چھڑیا ہے بس آکسو جی پھر کیے حضور دے امتیاں مڑ کیے بیٹھیا مڑ بڑی گل ہے اسی جڑے بندے بیٹھے ہو نا تسی میرے سمیت سارے اگر اسی کاؤنٹنگ کریے تو اسی بڑے گناہگار ہاں ساڈے عمل بڑے عجیب و غریب ہوندے اس دے باوجود تسی شیشہ ویندے ہو تہاڈا منہ سونا لگدا ہے نا سونا ہے نا جس بندے دا بھی گناہ کر کے منہ سونا ہے وہ حضور دا شکریہ ادا کرے پھر سن لو میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن ہے جس بندے دا گناہ کر کے بھی منہ سونا ہے جس پنڈ والیاں دا گناہ کر کے بھی اجے پنڈ صحیح ہے بستی الٹی نہیں سمجھ آئی گل پنڈ وچ گناہگار ہوندے نا بھاویں نیک بھی ہون جدوں گناہاں دی ریشو ود جائے تو بستی الٹ دتی جاندی ہے تہاڈی کوئی بستی نہیں الٹی گئی توجہ ہے تہاڈے منہ صحیح نے لوگاں دے چہرے بدل جاندے ہیں بندر تے خنزیر بن جاندے ہیں تہاڈے چہرے صحیح سلامت سونے حالانکہ گناہ انہاں تو بھی زیادہ جرائم انہاں تو بھی زیادہ لیکن چہرے سلامت میلاد تے خوشی کرنا حق بندا ہے نا تیرا کہ پہلے انج نہ ہوندا جویں ہن ہوندا ہے پہلے گناہگاراں دے چہرے بدل جاندے ہیں لیکن جدو حضور آئے ہن انج نہیں ہوندا عزیز من و دوستان من ہن گل بدل گئی ہے اللہ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سونیا گناہ دے بڑے نے پر تیرے جوئے کیویں عذاب دے دیوا کانے بیلیا کرم بنے کہ سونا جیا نہ ہوگا کرم بنے کہ سونا جیا نہ ہوگا کسے دا بھی دل مسکرایا نہ ہوگا کسے دا بھی دل مسکرایا تے سانو گناہوں دی تو پساڑ دین دی جے آقا دی رحمت دا سایہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ
دل تواڈے منہ سونے نہ مٹھیا اے تسی بازار بڑا سجایا میں راتی لنگدیاں وی ویکھیا ہن وی ویکھیا بڑا سونا بازار سجایا جے سارے نے آپ اپنے گھر بازار سجائے نے نوجوانوں ایک میری گل ذرا اپنے دل دیاں کناں نال سن لو حضور بازار سجایا بھی راضی ہوندے نے اللہ بھی خوش ہوندے اللہ دا حبیب بھی خوش ہوندے مومنین بھی خوش ہوندے بازار سجایا لیکن اگر کوئی نوجوان بڑی توجہ نال سننا اگر کوئی نوجوان میلاد پاک دن اے نیت کرے کہ یا رسول اللہ لوگاں بازار سجائے نے توان خوش کرنا آستے میں اپنا چہرہ تواڈی سنت نال سجایا ہے میرے تے راضی ہو جائے جے ویکھیا جی حضور خوش کیتا ہوندے من پتہ ہے تسی سبحان اللہ ہوڑی کیوں آکھی ہے یہ میں سمجھ سکتا لیکن میں پیغام دینا نا تو اندے چھڑیا ہے تسی اپنی مرضی کرنی ہے لیکن میں تو انہوں دس رہا سب تو زیادہ حضور اس بندے دے خوش ہون گے جیڑا میلاد دی محفل چاہ کہ یا رسول اللہ تسی آئے ہو میں سنت نال چہرہ سجاواں گا یا رسول اللہ تسی آئے ہو تواڈے آن دی خوشی دے میں اپنی پیشانی سجدے دے نشان نال سجاواں گا یا رسول اللہ تسی آئے ہو تواڈے آن تے میلاد دی محفل وچ بیٹھ گیا نہ کو سود نہیں کھانا یا رسول اللہ میں تواڈے میلاد دی محفل وچ بیٹھ گیا نہ کو جھوٹ نہیں بولاں گا یا رسول اللہ میں شراب نہیں پیاں گا یا رسول اللہ میں زنا چھوڑ دیاں گا کوئی ایک گناہ ایتھے بیٹھے نیت کر کے چھڑ جائے گا اصل میلاد ہو جائے گا اے میلاد ہے ویسے تسی بیٹھے ہو نفع تو خالی یہ بھی نہیں انج نہ ہو جائے لیکن جانے من جو پورا راضی کرنا ہے نا حضور نے پورا راضی کرنا ہے تو ونڈ پہ دسنا ہے انج راضی ہوندے جی حضور کوئی ایک نیت کرو نیت ہی کرنی ہے نا کوئی ایک نیت کرو بھائی یار آیا نا نیت اور میرا ذہن بن گیا ہے دعوت دیتی نے تو میں نہ انہیں ارادہ بناواں پہ میں حرام چھڑ دیاں حرام کاری چھڑ دیاں اور کچھ نہیں تے جھوٹ بولنا ہی چھڑ دیاں اور کچھ نہیں چھڑدا تے دوسریاں دا گلا کرنا چھڑ دیاں جڑا دیں راتی کی دوری دا ہے میں بلا وجہ کر کے گناہ بار سر تے چاہیے ہوندے ہو کم از کم یہی چھڑ دیں تو ساڑھے بندے پہ آندے ہوندے جی اسی ہوندی گل پہ کرنے ہیں کوئی بے وقوفہ ہوندی گل دا نہ آئی گی پتے جڑی ہوندی نہیں تے کرنی آؤ تے بہتان ہویا جڑا در دیتے ہی اللہ بڑھا کوئی ایک ارادہ فرما لو کہ میلاد شریف دی محفل چاہیاں بیان بھی سنتے پیاں بڑی پاکیدہ محفل یار آنا ہی تو لے کے اٹھے جنہ داڑھی شریف دی نیت کرنی ہے وہ اپنے دل چ نیت کر لو ہاتھ اٹھانے دی ضرورت نہیں لیکن میں انی گل دس چھڑنا داڑھی رکھیاں بندہ حسین ہو جاتا ہے جڑا بندہ سنت سجا رہا ہے وہ سونا ہو جاتا ہے بھائی مٹھیا گل سمجھو نا میں داڑھی رکھی ہے تے میں بندیاں ریکویسٹ کرنا میں لنگن دیا وہ اندر ملنے جی مل نہ سکن تے اندر ہاتھ ہی لا لو تو مر داڑھی تے میری ہے اے بزرگ بیٹھے نے داڑھی مبارک ہے میں ان تے داڑھی منیا نال بڑے پیارے لگ دے اے پتہ نہیں ساڈے ذہن وچ کہیں گل پا چھڈی ہے بس چنگی شیو کیتی ہوئے تے بندے دی پرسنالٹی بڑی اچھی ہو جاتی ہے پتہ نہیں یہ کس بے وقوف ساڈے ذہن وچ گل پا چھڈی ہے بھائی کلین شیو کیتی ہوئے تے بندہ بڑا ہی پپو لگدا ہے یہ پتہ نہیں کس بے وقوف بندے دینے گل پائی تے چلو منڈے تے ہوئے منڈے جس بندے دی عمر یار 60 سال ہے وہ بندہ کی چاہتا ہے وہ بندہ کی چاہتا ہے جس کو روز سویرے شیو کرتا ہے وہ دی نیت کی ہے اس بندے دا ارادہ کی ہے ہاں مزید ہوتا کی ارادہ ہے وہ کی چاہتا ہے مطلب وہ تو قبر دے نیڑے تے وہ شکر نہیں ادا کرتا اللہ سنے آجے زندگی دی تھی اس نے باوجود وہ نائی نوکھیاں کیتا ہوں اس آپ بھی ہوئے نائی نوکھیاں کیتے ہیں وہ دنیا نہ زیادہ ٹائم نائی دا ضائع کر دیا لیکن وہ بابے ساڑھے داڑھی شیو کرا کے تازہ تو پھر جناب بڑے بندے بنے ہوں گے جی سمجھ آ رہی کوئی نہیں قرآن چاہیے داڑھی شریف کو معافی دیں جس بندے دی داڑھی دا ایک وال سفید ہوئے تو وہ قبر ہی ٹر جائے گارنٹی لکھ کے دینا حضور دا غلام ہوئے فرشتیاں دی چٹی داڑھی دے ایک وال دا بھی حیا کر کے وہ عذاب پیچھے ہٹا چھڑ
بندیاں نو سمجھ نہیں نا کہ داڑھی مبارک دے فضائل کتنے. عزیزاں نے من و دوستاں نے من سنت انگریزاں دی ہے منانا رکھنا سنت مدینے والےاں دی ہے. ہن تانوں پتہ ہے کہ تسی ہالی ووڈ دی سنت تے چلنا ہے یا مدینے والےاں دی سنت تے چلنا ہے, تہاڈی اپنی مرضی ہے. لیکن ہے دوواں پاسے کلچر, دوواں پاسے. مدنی کلچر حضور سرکار دی سنت چہرے تے سجا لینا. توجہ ہو گئی ہے جناب دی, سمجھ آ گئی. عزیزاں نے من و دوستاں نے من, رب تعالیٰ نے جڑا کائنات سب تو پہلا انسان تخلیق فرمایا حضرت آدم. جی توجہ نال مسئلہ سن لیا جی. اللہ نے جڑا پہلا انسان اپنے دست قدرت نال تخلیق فرمایا ہے, حضرت آدم بچے پیدا نہیں ہوئے, وہ جڈے ہے اوڈے ہی خالق نے بنایا ہے. تے انہاں دے چہرے تے بھی اللہ نے داڑھی سجائی ہے. آپ نو مسئلے دی سمجھ نہیں آئی. اللہ نے انہاں دے چہرے تے بھی داڑھی مبارک سجائی ہے, پیچھے نہیں آئی پہنال بنائی ہے. تو جو خالق نے اپنی خلق دے اندر داڑھی سجا کے فرمایا ہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ان دے تو سونا ہو نہیں سکتا جی میں میں بنا چاہے. تو انو اللہ سونے دی قدرت سمجھ نہیں ہوتی. کسی عورت نو داڑھی نہیں آئے گی, مرد نو داڑھی آئے گی. کیوں؟ تبارک اللہ احسن الخالقین. خالق نے ماں دے رحم وچ سسٹم اجدا بنایا ہے. کھاندے پیندے خوراک ہی کوئی نہیں, عورت نو نہیں آوندی مرد نو آوندی ہے. یہ دا مطلب ہے داڑھی مرد دی نشانی تے نہ ہونا عورت دی نشانی. مچھا نال مرد نہیں بندا, داڑھی نال مرد بندا ہے. توجہ ہے, توجہ ہے. مچھا نال مرد نہیں بندا, داڑھی نال مرد بندا ہے. 1.25 لاکھ نبیاں دی سنت ہے داڑھی رکھنا. ایک بندے دی گل ہی نہیں, ایک صوفی دی پیر فقیر دی گل نہیں, 1.25 لاکھ انبیاء دی سنت ہے داڑھی مبارک رکھنا. فطرت دا حصہ ہے داڑھی. بھائی میرے توجہ فرمانا ذرا گل تے, اجے تقریر میں کرنی ہے کیونکہ میں نے پچھلے سال بھی یاد دیا تھوڑی کیتی ہے. میں کہ چلو جی اس سال تھوڑی لمبی کر لیں گے, وچ کوئی تبلیغ پا لیں گے. کچھ تبلیغ بھی تے چنگی ہے, کدی کدی تسی سن لب دیو. جی توجہ ہے حضرات. بابیو گل میری دھیان نال سن لو. قبر وچ رسول اللہ سرکار نے آنا جے, تے قبر وچ حضور سرکار دی زیارت بھی ہونی جے, تے تہن حضور بھی ویکھنا ہے. صرف تساں حضور نو نہیں ویکھنا, حضور بھی تہن ویکھنا ہے میرا امتی کیویں دا ہے. توجہ فرمائیے. اوتھے آکھاں گے حضور امتی تواڈے اونج منہ اساں انگریزاں نہ بنایا. متوجہ ہو کہ کوئی نہ. عزیز من, حضرت آدم علیہ السلام خالق کائنات نے داڑھی نال سجایا, سونا بنایا, تے ایڈا عظیم بنا کے فرمایا اے لوگو آدم تو لے کے آدم دے بیٹیاں تک اللہ دی جتنی مخلوق ہے, اس نو ذرا غور نال, ہر مخلوق دوجے تو اللہ نے وکھری بنائی. یعنی اے انسان ہی, اے اتنے انسان نے, فوٹو نہیں رڑدا, چہرہ نہیں رڑدا. انسان دے پتر نے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی چیزیں منفرد کر چھڑیا ہے. کسے دا چہرہ دوجے نال نہیں رڑن دیتا ہے اس خالق دی کارگری. سنیے اور سمجھیے. جدو حضرت آدم نو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا, تو حضرت آدم دے وجود وچ نور مصطفیٰ رکھیا. توجہ ہے حضرات. جیڑا فرشتیاں نے تعظیمی سجدہ کیتا ہے وہ نور تو بعد ہے. اس واسطے بعد صوفی عاشق لکھ دیں کہ اصل دے اندر تعظیم نور مصطفیٰ سرکار دی ہے. حضرت آدم علیہ السلام دے وجود وچ جدوں نور پاک آ گیا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام دے 4 چفیرے پھردے ہیں, گھومدے ہیں فرشتے حضرت آدم دے. عزیز من و دوستان من, جناب حضرت آدم علیہ السلام جس وقت وہ گل یاد آ گئی پھر دسنا. حضرت آدم پہلی باری بیدار ہوئے نا تو تنہائی محسوس کی تھی. اللہ نے مڑ سلا دی, پسلی کٹ لی, عورت بنا دی.
تے حضور سرکار نے دے اتنے کلام فرمایا ہے. حضور فرماندے نے بھئی عورت پسلی چ بنی ہے تے پسلی ڈنگی ہوندی ہے. تانوں سمجھ نہیں آئی؟ سیدھے آؤ تانوں سمجھ نہیں آئی. حضور فرماندے نے بھئی عورت بنی ہے پسلی چ تے پسلی تے فل سیدھی نہ کریا کرو. کچھ بندے فل سیدھی کرن لگیاں تروڑ باندھے کملے ہوندے نے. مڑ مولویاں کو بھجدے نے باکو گاڈا لا دیا جی سارے جی میں بھی لگتا جی کو لا دیو جی اگا میں کوڑے چاہ کدی ہستیا ہستیا میں کسے پسلی تروڑی پسلی ٹوٹتی ادو میں جدوں بندہ غصے چوتا ہے. لیکن انہوں نے جی کوئی گاڈا لاؤ جی بھائی یہ تے ہن نہیں لگتا. وہ آندے نہیں جی کو لاؤ نہیں تے اسی ادو لواؤ ہے. میں کہ پتر ادو کچا پینچر ہی لگنا ہی جڑا تو لویندا پیا تے او دسدا رہنا ہے. تانوں سمجھ نہیں آئی؟ جدوں کچا پینچر لوے دیو نا تسی جا کے بجی اسی تواڈے نال دیاں تے اگاں سن فتوا لکھ دیو بہ نکاح جائز ہے او کچا پینچر ہے. انہاں نے کہنا فقہ حنفی دے مطابق تے ہن نہیں ہوندا تو بج بگدے تو ادو جا کے لکھا لے ہوندے جاندے نے ہاں اسی سنی ہو جو فتوا سی ادو لے آئے. میں کہ سنی ہے تے مہربانی کر سنی رہو پہلا ہوش وچ رہیا کر. حضرت حوا اللہ سونے نے بہت خوبصورت بنائیاں. حضرت حوا دنیا دیاں حسین عورتاں وچ نے. ساڈی ماں بڑی سونی آئی تہاڈی ساریاں دی ماں بڑی حسین آئی. حضرت آدم بڑے حسین آئے. حضرت حوا بڑی حسین آئی. حضرت حوا حضرت آدم اللہ سونے نے جدو نکاح پڑھایا نا تو حضرت آدم نے ہاتھ انج کیتا تے اللہ فرمایا آدم پیارے رک جائے. جڑے حضور دے عاشق ہو ذرا سماعت کریا جے. اللہ فرمایا آدم پیارے ذرا رک جاؤ. یا اللہ سونیا ہن کی حکم ہے؟ فرمایا آدم تیری اولاد تیرے تو لے کے اپنی بیوی دا حق مار ادا کرے گی. پہلے حق مار ادا کر یا اللہ جنت وچ کی حق مار ادا کراں. اللہ فرمایا آدم پیارے 20 مرتبہ میرے یار تے درود پڑھ دے بیوی حلال ہو جائے گی. ہن سمجھ آیا جے درود شروع کتھوں ہویا ہے؟ ہن سنی نہیں پڑھن لگے متے سانہ کو بعد تساں ہن شروع کیتا ہے. بھائی میاں درود بڑی پرانی جدوں دا انسان ہے ادوں دا حضور دا درود. اللہ فرمایا میرے سونے نبی تے درود پڑھ دے. اس ویلے دا درود جاری ہو ساری ہے. تاں تے سلطان باو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے حدوں بے حدی درود نبی دے جس دائے پسارا ہو بسم اللہ اے اسم اللہ دا ایویں کہنا بارا ہو لال شفاعت سرور عالم بچی عالم سارا قربان انا تو باؤ جنہ ملیا نبی سہارا ہو. دب کے بولو دب کے. زندہ باد. نعرہ رسالت ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت سرکار کی آمد مٹھار کی آمد سچے کی آمد سچے کی آمد. ذرا پچھلے بولو پنج نعرے پنج تنی سوا لکھ نعرہ حیدری.
عزیزان من و دوستان من، جناب حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے ہر مرتبہ 2 اولاداں عطا فرمائیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، ہر مرتبہ 2، لیکن جنہ حضور دا نور ہونا سی، توجہ ہے ذرا، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام جدو نور منتقل کیتا حضرت حوا دی طرف، فرشتے حضرت آدم نو چھوڑ کے حضرت حوا دے 4 چفیرے اللہ سونے آگے میرے کولوں دے ہیں ادھے چلے گئے، اللہ فرمایا آدم پیارے اگے فرشتے تیرے نال استوائے، تو اڈی اندر میرے حبیب دا نور ہن نور حوا کو چلا گیا ہے۔ اے فرشتے بھی بڑے بات پہلے حضرت آدم کو پھر حضرت حوا کو، جدے جدے نور گیا ہے فرشتے اوتے اوتے ٹردے گئے، ہن بھی اوتھے ہی آوندے جتھے نور ہے۔ 70,000 سویرے تے 70,000 شام، اے ہن بھی اوتھے جلوس لے کے آوندے تے جتھے ہن بھی نور جگمگ کر رہے ہیں۔ عزیزان دی وقار میرے پاک نبی سرکار دا نور، آقا فرماندے نے ینقل نورن من اصلاب طیبات الى ارحام الطاہرات، حضور دا نور پاک رحمہ چو پاک پشتہ چ منتقل، پاک پشتہ میں چو پاک، پاک پشتہ چو پاک رحمہ چ منتقل ہوندا ہوندا میرے سونے نبی دا نور پاک آقا سرکار دی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ دے وجود پاک چ جدو جلوہ گر ہویا، سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جویں عورتاں وارثات عمل ہوندے نے، جویں انہاں نوں محسوس ہوندا ہے باؤنڈنگ ہوندی ہے، الٹیاں آندیاں نے یا طبیعت بھاری ہوندی ہے، شکل محسوس ہوندا ہے، بوجھ محسوس ہوندا ہے، دل گھبراندا ہے، متلی ہوندی ہے، ایسا نہیں ہویا۔ کی ہویا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ لکھ دینے، سیدہ آمنہ فرماندیاں نے الشفاء دے اندر موجود ہے، مواہب دنیا وچ موجود ہے، سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں نو پتہ نہیں چلیا کہ میں حاملہ ہاں، بس کچھ تبدیلیاں آئیاں نے میں نو اپنے وجود تو خوشبو آن لگ پئی۔ عاشقو کیا عشق تہاڈا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ آپ فرماندیاں میں نکلنی ہوں، قاضی یاد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے میں نکلنی ہوں، پتھر میرے تے درود پڑھ دینے، درخت میں نو سجدے کر دینے۔ حضور فرماندے نے یا علی میں اس پتھر نو جاننا جیڑا میرے تے درود پڑھدا رہیا ہے، عاشقو ذرا خیال کرو یہ حضور درود والے پتھر نو جان دے نے، درود والے امتی نو بھی جان دے ہونے نے۔ ہاں حضور برود والے بھی جان دے تے درود والے بھی جان دے، حضور نو سارے دا پتہ ہے۔ ہاں جی یہ تے ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ عزیزان دی وقار فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، اے ہو نہیں سکتا اسی دکھ چوئی حضور نو خبر نہ ہوئے، اے ہو نہیں سکتا اسی پیارے چوئیے تے حضور نو خبر نہ ہوئے، اے ہو نہیں سکتا اسی درود پڑھیے تے حضور نو خبر نہ ہوئے۔ بیلیو یاد کرو امتی ہوئے سہی کٹا بھی چپے تے حضور نو خبر ہوندی، ہوئے شاءاللہ حضور۔ سید آمنہ فرما دیا نے میں نو پتہ نہیں چلیا کہ میں حاملہ ہوں، جدو پہلی رات آئی جمعرات دی رات، حضور دا نور پاک جمعرات نو سید آمنہ دے وجود اقدس دے اندر منتقل ہوئے، پیر نو حضور دنیا دے تشریف لائے، بالکل اختصار نال پیش کر رہے ہیں توڑے صاحب۔ عزیزہ نے من سید آمنہ آپ فرما دیا جدو حضور دا نور میرے وجود جایا، پہلی رات آئی میں سون تے جاگن دی کیفیت چاہوں، آپ فرمانے نے بزرگ آئے نے فرمایا آمینہ مبارک ہوئی، اوہ سنیو تو انمی مبارک ہوئے، اوہ اگو خیر مبارک تے آگ چھڑو، سنیو تو انمی مبارک ہوئے، اجے چاس نے دیتی سنیو مبارک ہوئے، سنیو میلاد شریف دی مبارک ہوئے۔ صدقے جاواں میں تو اڈے جلن دا حق انجی یہ مبارک جی میں دوسری چلی
کیا بات ہے. عزیزاں دی وقار سیدہ آمینہ نو بزرگ فرماندے نے آمینہ مبارک ہوئے. عرض کردیاں نے بزرگو تسی کون ہو تے کس دی مبارک ہوئے؟ فرمایا ہے آمینہ میرا نام آدم ہے، میں کل انسانہ دا باپ ابو البشر پہلا نبی ہوں. فرمایا ہے آمینہ مبارک ہوئی تو نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی. ہائے ہائے ہائے. اور سنیو تو بھی مبارک ہوئے، اللہ تو اپنے یار دا امتی بنا چھڑیا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے ساڑھے واسطے کہ اسی حضور دے امتی. عزیزاں دی وقار امتی ہونا بہت بڑا اعزاز ہے. کنتم خیر امہ، اللہ تائیں فرمایا نا حضور دے ہو. تسی ساریاں امتاں دے سردار تائیں ہو جی تسی حضور دے ہو. عملاں دی وجہ تو سردار نو، حضور دی نسبت سردار بنا چھڑے. عزیزاں نے میرے آقا و مولا سرکار دا نور آ گیا. فرمانیاں نے 9 مہینے گزرے. عاشقو دھیان کرے آجے. فرمانیاں نے 9 مہینے گزرے مینوں 9 نبیاں دی زیارت ہوئی ہے. ہن چپ نہیں کرنا، تھوڑا جہا ٹائم ہے بس میرے نال نال چل دے آنا. سیدہ آمینہ فرمانیاں نے مہینے 9 گزرے مینوں 9 انبیاء دی زیارت ہوئی ہے. توجہ ہوئی حضرات کے نام. جنہ وچ ایمان نہ ہون انہاں نبیاں دی زیارت نہیں ہوندی. نبی دی زیارت ہوندی انہیں جڑا صاحب ایمان ہے. تے جنہ 9 نبیاں دی زیارت ہوئی ہے تے نبیاں دے سردار جنہ دی گود چاہے سیدہ آمینہ دے ایمان دے کیا کہے. عزیزاں دی وقار فرمانیاں نے 9 مہینے گزرے مینوں 9 نبیاں دی زیارت ہوئی ہے. فرمانیاں جدوں 9واں مہینہ آیا، سوار دا دن آیا، جیٹھ دیسی مہینہ، اپریل انگریزی مہینہ، ربیع الاول شریف اسلامی مہینہ، سوار دا دن 12 ربیع الاول دی رات، فجر دا ویڑا 4:20 دا ٹائم ہویا. سیدہ آمینہ فرماندیاں نے مینوں محسوس ہویا میرے لال دے آن دی گھڑی آ گئی ہے. فرماندیاں میں محسوس ہویا میرے پتر دے آن دی گھڑی آ گئی. فرماندیاں میں باہر بیٹھی ساں سینے چ اٹھ کے کمرے چ ٹر گئی. جڑا عاشق رسول بندہ ہے میری اس بندے نال گل ہے. فقط تجھے سر تھلے کر لین ہن میں تقریر انہاں نہیں سنا رہا. جڑا فقط حضور دا عشق اپنے دل وچ محسوس کردا ہے، بھاویں پینٹ والا ہے، بھاویں کلین صاحب ہے، بھاویں امامے والا ہے، بھاویں ننگے سر والا ہے، جڑا حضور دا عشق محسوس کردا ہے اپنے دل وچ، میں مخاطب صرف اس بندے. عزیزاں دی وقار سیدہ فرمانیاں میں اپنے کمرے تر گئی، دروازہ بند. فرمانیاں نے میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی. حالانکہ دروازہ ہاں لیکن دروازے چونا عادت ہے، دیوار پھٹنا خرق عادت ہے، اور معجزہ خرق عادت نہ ہے، عادت ہے. عزیزاں نے من دیوار پھٹ گئی. فرمانیاں نے 4 عورتاں اندر داخل ہوئیاں نے جنہ دیاں شکلاں نورانی نے، قد بڑے اونچے نے، انج لگدا ہے جویں عبد مناف دیاں بیٹیاں نے، یعنی اس دور دیاں عورتاں نے. بڑے اونچے قد، خوبصورت عورتاں، بڑیاں نورانی صورتاں والیاں. میں پوچھیا تسی کون ہو؟ تعارف کروا رہیاں نے. فرمایا آمینہ میرا نام حوا ہے. ایک مائی فرمانیاں نے میرا نام آسیہ ہے. ایک فرمانیاں نے میرا نام مریم ہے، میں عیسیٰ نبی دی امیہ. ایک فرمانیاں نے میرا نام حاجرہ ہے، میں اسماعیل دی امیہ. فرمایا بڑیاں شانہ والیاں عورتاں اج میرے کمرے وچ کیویں آئیاں ہو؟ فرمایا آمینہ شانہ ساڈیاں بھی بڑیاں نے پر اج تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں. توجہ رکھنا بھائی میرے. اللہ اللہ اللہ. عزیزاں دی وقار عشق و محبت دا ماحول ہے. سرکار دی آمد دی گھڑی ہے. پیار دی دنیا جڑا پیار والا ہے تے عشق رسول والا بیٹھا ہے. میں اس بندے نال گل کر رہا ہوں.
باقی سر تھلے کر کے سن لین تے دعا کرنا اللہ انہاں عشق دے چھڈے عشق والیاں کول جو بیٹھے جیڑا عشق والیاں کول بیٹھ جائے وہ بھی عشق والا ہوندا ہے عزیزاں نے من و دوستاں نے من میرے آقا سرکار میرے سونے نبی سرکار آپ دی والدہ فرماندیاں نے عورتاں میرے چار چفیرے بہ گئیاں میرا دل گھبرایا فرماندیاں نے میں منگیا نہیں توجہ ہے میں منگیا نہیں میرے سامنے پیالہ آیا جدے مشروب دودھ تو سفید شہد تو مٹھا برف تو ٹھنڈا آپ فرماندیاں نے میں پی لیا اللہ میں نو سکون عطا فرمایا ہے فرماندیاں نے جنتی پرندہ میرے کول بہ گیا اپنے پر میرے سینے نال مس کردا ہے جی یہ باقاعدہ کتاباں میں موجود ہے کہ جنتی پرندہ اپنے پر میرے سینے نال مس کردا ہے جس وجہ تو میں محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ میں کس ماحول وچ عزیزاں نے وقار قدرت انتظام تے ویکھو اللہ فرمایا جنتی پرندیو جنت چھوڑ دیو جنت چھوڑ دیو جاؤ میرے یار دے گھر دیاں منڈیراں تے بہ جاؤ اج میرے محبوب دے آن دے گیت آکھو کتاب وچ نہیں پڑھیا لیکن وجدان آندا انجیاں دے ہن نے آمد مصطفیٰ بولو بولو آمد مصطفیٰ چہرہ ودہا میری سرکار دے آن دی گھڑی آئیے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے پرندیاں نال منڈیراں بھر گئیاں حضرت عبدالرحمن بن عوف دی والدہ حضرت شفا فرماندیاں نے اس رات میں بھی ویکھے آئے آسمان دے تارے سونے محمد دے گھر دے نیڑے ہو گئے نے یہ مطلب بھی سمجھو یہ مطلب بھی سمجھو جڑے آسمان دے تارے آئے نا نیڑے یہ مطلب ہے اللہ تاریاں نال یار دے گھر نو جگمگ کر چھڑیا ہے اللہ فرمایا جبریل جا جنتی چو علم لے جا جھنڈا لے جا جا کے لا دے میرے عمال کا کتھے لاواں فرمایا ایک میرے گھر دے لا ایک میرے یار دے گھر دے لا سرکار کی آمد منٹھار کی آمد لجپال کی آمد سچے کی آمد سچے کی آمد ترا جھوم کے بالا جب جھوم کے بالا ترا پچھلے بالا ہتھا کر بالا اچھا کر بالا اچھا کر بالا ترا پچھلے بالا ترا رکلے بالا دیوانہ بالا دیوانہ بالا پروانہ بالا پروانہ بالا لہرا کر بالا لہرا کر بالا کیا چھوپ کے بالا بب چھوپ کے بالا کیا تم بھی بالا کیا تم بھی بالا اور بالا بالا اور چیز کے بالا چلا کے بالا 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 نعرہ رسالہ ماشاءاللہ بھائی تواڈے جذبات دس دن کے تواڈے اندر عشق رسول موجود ہے بغیر عشق رسول تو ایسا ماحول نہیں ہوتا ہے عشق رسول دی علامت ہے تواڈا جوش و جذبہ اور تواڈا پیار اور وقار اس گل دی علامت کہ اللہ نے تانوں عاشق رسول بنایا ہے اس دور وچ عاشق رسول ہونا بھی نعمت ہے عاشق رسول پیر سید فیض حسن شاہ صاحب خانواد رسول کے چشم و چراغ دل سید کی عظمت کا واسطہ اچھا کہنے پیر سید فیض حسن شاہ صاحب عزیزاں من و دوستاں من سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میں ویکھیا جدو میرے لال دے آن دی گھڑی آئی جناب جبریل امین بھی باہر کھڑے نے 70,000 فرشتے نال فرشتیاں دی جماعت کائنات انتظار بھی کر دیے میرے یار دے آن دی گھڑی آ گئی اللہ اللہ نوٹ فرما لو میرے سارے دوست جس وقت دا وقت شروع ہویا ہے
اس وقت تو لے کے جس وقت دا اختتام ہونا ہے اس کائنات ایڈی سعید تے قیمتی گھڑی نہیں آئی جڈی او کرما والی آئی جدو آمنہ دے لال آئے ایڈی قیمتی تے آلہ گھڑی اس کائنات جھور آئی نہیں جڈی او گھڑی آئی جس گھڑی میرے پاک حضور آیا ہے تائیں تے اللہ حضرت فرمانے جس سہانی گھڑی چمکاتے پاک چاند اس دل فروز ساتھ پیلا عزیزہ نے منویات دوستہ نے منویات فرما لو حضور دنیا تے آئے نے اودیاں سجدے ویچ سارے رکھیا ہے اور اپنی امت نو یاد فرمایا ہے تائیں دے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام اللہ 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 ہاتھ بلند کر کے اللہ 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 مولا مولا نعرہ رسالہ آپ سب مائیاں دا بیٹھنا قبول فرمائے وما علینا الا